مطالعہ بھی ختم ہو گیا. اسی ایک نشست میں کھڑے ہو کر اس بچے نے 14 سپارے تلاوت کر دیے. استاد حیران ہو گیا. اس نے کبھی ماتھا چوما, کبھی بچے کے ہاتھ چومے. یہ قبلہ, یہ ماتھا اور ہاتھ جو چوما جا رہا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں چوما جا رہا, یہ قرآن کی برکت سے چوما جا رہا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا, استاد صاحب نے کہا بیٹا اپنی امی کو بلاؤ, اپنی والدہ کو بلا کر لے آئے. کہا بی بی تو نے مجھے کہا تھا اسے شروع کرا دو. میں نے کہا بے شروع کراؤں گا, لیکن بچے نے تو 14 سپارے پڑھ کر سنا دیے ہیں, یہ کہاں سے یاد کیے ہیں؟ حضور مجھے تو خبر نہیں, اسی بچے سے پوچھ لو جس نے 14 سپارے یاد کیے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا گیا, اب سنو ہم بھی اولاد والے ہیں, ہم بھی اپنے ماں باپ کی حیثیت سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں. سنو ذرا اولاد کی تربیت دیکھو. اولاد خدا نے دی دی ہے تو یوں گلیوں میں نہ چھوڑ دیا کرو, یہ سڑکوں پہ نہ چھوڑ دیا کرو. اولاد کی تربیت کیا کرو, ورنہ کل قیامت کے دن خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی اور قرآن کی تلاوت نہ سکھائی اور خدا کی بارگاہ میں جھکنا نہ سکھایا, اس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی, کل قیامت کا دن ہوگا, باپ کا گریبان ہوگا اور بیٹے کا ہاتھ ہوگا اور کہے گا یا اللہ مجھے میرا قصور نہیں, یہ میرے باپ کا قصور ہے. اگر یہ مجھے قرآن پڑھاتا تو آج میں بھی قرآن پڑھ لیتا, اگر یہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا تو میں بھی کبھی سجدہ کر لیتا, اگر یہ خدا کا خوف رکھتا تو میں بھی تیرے نبی سے محبت رکھتا. خدا اور اپنی اولاد کی تربیت کیا کرو, اپنی اولاد کا خیال رکھا کرو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حضور آؤ سنو میں نے قرآن کے سپارے کہاں یاد کیے ہیں. حضور کوئی ایک سورت نہیں ہے, کوئی چند سورتیں نہیں ہیں, یہ 14 سپارے جو ترتیب کے ساتھ یاد کر لیے ہیں. پر میں بیٹا کہاں یاد کیے؟ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ آپ کو زندگیوں میں سلامتی عطا فرمائے, اللہ آپ کو دکھوں سے محفوظ فرمائے, اللہ آپ کو اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ ہر ماں باپ کو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور دلوں کا چین بنا دے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا استاد جی میں نے یہ 14 سپارے اپنی ماں کی گودی میں یاد کیے ہیں. پر میں بیٹا یہ ماں کی گودی میں کیسے یاد کیے؟ حضور جب میری ماں صبح تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور میں بھوک کی وجہ سے رونے لگتا تھا, میری ماں مجھے جھولی میں سلا کر ادھر نماز تہجد سے فارغ ہوتی اور مجھے اپنا دودھ پلاتی تھی اور روزانہ صبح کے وقت 14 سپارے یاد کر سناتی تھی. حضور میں نے یہ 14 سپارے اپنی والدہ کی گودی میں یاد کیے ہیں. حضور جب ماں ایسی ہو تو بیٹا کیوں نہ اچھا بنے گا؟ اگر ماں ام الخیر فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوگا, اگر ماں بی بی راستی جیسی ہو تو بیٹا حضرت رکن الدین نوری حضوری ہوگا, اگر ماں عظیم ہو تو بیٹا صدر الدین عارف باللہ ہوگا, اگر ماں عظیم ہو تو بیٹا غزالی زماں ہوگا, اگر ماں عظیم ہو تو بیٹا قائد اہل سنت ملت اسلامیہ کا قائد علامہ شاہ من نورانی پیدا ہوگا, اگر ماں عظیم ہو تو بیٹا مولانا حامد علی خان پیدا ہوتا ہے, اگر ماں عظیم ہو تو بیٹا چادر والی سرکار محبتوں کا دامن تھام کر میں عرض کر رہا ہوں وہ چادر والی سرکار بن جاتے ہیں. اگر ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی عظیم ہے, اگر ماں بزدل ہوگی تو بیٹا دیوس ہوگا, اگر ماں کمزور ہوگی تو بیٹا نحیف ہوگا, اگر ماں دلیر ہوگی تو بیٹا غازی ہوگا, اگر ماں دلیر ہوگی تو بیٹا مجاہد ہوگا, ماں ام الخیر ہوگی تو بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوگا, ماں اگر فاطمہ بنت اسد ہوگی تو بیٹا علی جیسا ہوگا, اگر ماں فاطمہ بنت محمد ہوگی تو بیٹا حسین ہوگا. اگر ماں اب جملہ کر رہا ہوں تو میں تمہاری ماں کا واسطہ نبی کی عزت و عظمت کا واسطہ دے رہا ہوں, بڑا غضبناک اور محبت کا جملہ ہے. ارے ماں فاطمہ بنت محمد ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے, اگر ماں آمنہ جیسی ہو تو بیٹا محمد ہوتا ہے.
سب سے پہلا مدرسہ ماں کی جھولی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں ماحول اچھا رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے دنیا کا یوں نہیں کہتے، بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے سنا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ دعا تب ملتی ہے جب بچہ اپنے ماں باپ کا ادب کرے، دعا تب ملتی ہے جب رزق حلال ہو، دعا تب اثر کرتی ہے جب تیرے دل میں نبی کا پیار ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ماحول کے صدقے ہم سب کی اولاد کو اسی محبتوں اور نسبتوں میں رکھے۔ میں محترم حافظ محمد اختر کے تمام، بالخصوص آج حاجی دلدار احمد کی روح کتنی خوش ہوگی کہ جس کا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا۔ بڑی مختصر سی ایک حکایت کہ ایک شخص جب وصال کر گیا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوا، ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے مسجد میں بھیجا، کہا اسے پڑھا دو۔ جب استاد صاحب نے کہا نہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بچہ توتلی زبان میں نہ رحمان سے ہی کہتا ہے نہ رحیم سے ہی کہہ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے باپ کو جنت میں بھیج دو اور اس کے باپ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرماؤ۔ یا اللہ وجہ، فرمایا اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، ابھی بھی میری رحمت گوارا نہ کرے کہ اس کے باپ کو رحمتوں کے محبتوں کے خزینوں میں بھیج دو۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ آج حاجی دلدار احمد صاحب اور ان کے لخت جگر حاجی محمد اصغر، ان کی روحیں خوش ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں اعلیٰ، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور محترم جناب حافظ محمد اختر صاحب، محمد اکبر گجر صاحب اور حاجی عبدالرزاق صاحب، اس سارے خاندان کو، حافظ اختر صاحب کے اہل خانہ کو، ان کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو مبارک ہو کہ جن کا بیٹا آج بیٹھ کر عہد کریں کہ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا یا بیٹی قرآن کا حافظ ضرور بنائیں۔ بہت بڑی یہ عظیم دولت ہے۔ جس گھر میں ایک حافظ ہوگا وہ گھر برکتوں کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو لے کر وہ جنت میں جائے گا۔ محمد اویس کو اللہ تعالیٰ دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو حضرت قبلہ استاذ العلماء علامہ مفتی محمد ہدایت اللہ پسوری صاحب کے لخت جگر، جو صاحب علم ہیں، صاحب محبت ہے، اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے، عظمتوں سے نوازا ہے، تو قابل فخر شہزادے ہیں۔ تو ان سے میں کہوں گا کہ جو آپ کا دل چاہے قرآن کے حوالے سے، اس خاندان کو مبارک دینے کے حوالے سے، آپ کچھ نہ کچھ ارشادات فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، پھر حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان آپ دعا فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ لنگر محمد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وصلحاء دینہ المجتبی۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید: الرحمن علم القرآن خلق الانسان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
واصحاب سیدنا وازواج سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، اج دی عظیم الشان محفل عظیم باپ دے عظیم بچے دے ختم قرآن پاک دی محفل ہے۔ میرے تو پہلے ساڑھے عالم اسلام دے عظیم خطیب میرے نہایت ہی محترم میرے وڈے بھائی حضرت قبلہ خطیب پاکستان حضرت سید احمد فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہیں وڈے خطیب تو بعد تقریر کرنا اینا ہی مشکل ہے جنہ حقوق نسواں تو بعد غیرت مند بن کے زندہ رہنا۔ میں بڑی وڈی گل تو سنائی ہے، مینوں انہیں انداز نہیں آندے کہ سبحان اللہ کوان دے گل جے سمجھ آ جائے پھر مینوں ضرور دسو کہ سبحان اللہ کہا کہ گل سمجھ آ گئی۔ قرآن دا کاری بڑا عزت اللہ عظمت اللہ ہے۔ جی میں حضرت فرما رہے سن بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی گل کہ انہوں نے پتھر لگیا، انہوں نے بچے نو سینے نہ لایا تے وقت دا ولی بنا دیا۔ یہی بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک دن ماں دے قدم گھٹ دے پہنے، ماں دے قدم صاحب قبلہ حافظ محمد اختر صاحب گجر عزتاں ایدھے نہیں کہ توڑا پتر ایم پی ایم این بن جائے، وزیر مشیر بن جائے، خدا دی قسم عزت ایدھے نہیں، عزت ایدھے تیرا پتر حافظ قرآن بن جائے۔ بڑے بڑے ریکارڈ نے، ریکارڈ بناؤ اس طرح جے میں ساڑھے پیر غوث اعظم نے بنائے کہ 40 سال عشاء دے وضو الفجر دی نماز ادا کی تھی، 11ویں پکا کے 11ویں کھا کے سو جانا لے ہو، تسی اس غوث نو مننا لے ہو جدی کدی تہجد قضا نہیں ہوئی، تے مرید ایسا ہوئے کہ جدی نماز فرض نماز قضا ہو جائے تے پھر پیر راضی نہیں ہوئے گا۔ پیر ہونا راضی ہے جیرا با جماعت نماز پڑھ دو۔ بابا فرید گنج شکر بڑی عظمتاں اللہ نے دیتیاں، ماں دے قدم گھٹتے۔ ایک دن ماں دے قدم گھٹتے گھٹتے ماں نو کہندے ہیں اماں میں آج تینوں ایک گل دساں تیرا کلیجہ ٹھر جائے۔ ماں ہوندی ہے، پتر نکھٹو ہوئے نا وہ کہندی ہے میرا لال جگ تو کوجا ہوئے کہندے میرا چن ورگا پتر تے جیدہ فرید ورگا پتر ہوئے قدم دبا اماں جی آج ایک گل کرنا دل ٹھر جائے۔ ماں بھی پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دیسی پترہ 10 اماں جی تسی ناز کرو خوش ہو جاؤ کہ تو آڈے پتر دی کدی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے ہیں اماں جی خوش ہو جاؤ کدی تو آڈے پتر دی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ماں اٹھ کے بہ گئی اوہ فریدہ تو تے کہنا ہے اے تیری عظمت ہے، اے تیرا کمال نہیں، میں بڑھڑی ماں دا کمال ہے۔ بابا جی بابا فرید الدین گنج شکر بڑے حیران ہو گئے۔ راتی بھائی جان رات اٹھ نمازاں میں پڑھا، سیالے دی راتاں ٹھنڈا پانی ٹھنڈج کمب کے وضو میں کرا۔ کمال میری ماں دا ہاتھ جوڑ دیتے، ماں جو کہ آئی سچ کے آئی، اگو تکرار نہیں۔ آج دی ماشاءاللہ نسل نوی 4 لفظ کی پڑھ گئی۔ ابا جی آپ نے ایجوکیشن حاصل جو نہیں کی، آپ کو ٹیوٹر پہ کچھ پیغام دینا جو نہیں آتا، آپ اصل میں چیٹنگ کر نہیں سکتے۔ اوہ میرا برا میرا پتر
تو جنہ پڑھے ہیں نا انہاں دے قدماں دے صدقے نال پڑھے اے اگر ان پڑھے پھر بھی تیری جنت تے تیری ماں دے قدماں دے تھلے تو شیخ الحدیث ہوویں تو شیخ القرآن ہوویں تو غوث اعظم ہوویں تو کوئی بھی ہوویں تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے بابے ہاتھ جوڑ دیتے اماں جو آکھی سچ آکھی اماں دس تے صحیح کیویں اٹھدا تے راتی میں سا فقیر محمد ڈوگر صاحب بھائی شوکت ڈوگر صاحب اٹھ دے بابا جی آپ سن کہا اماں رات سردیاں دی میں اٹھدا سا ایک کمال تیرا کے میں انہیں کیا پترا جدو تو چھوٹا سے حالے پیدا نہیں ہویا سے حالے میرے شکم وچ سے میرے پیٹ وچ سے میں تینوں قرآن دیا لوریاں سنا دی سا تے جدو تو پیدا ہو گیا منو رب دی عزت دی قسم ہے